ایتھنز سے اگر آپ جنوب کی طرف چلنا شروع کر دیں تو 200 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے جس کا نام کس زمانے میں سیگیریا تھا۔ ارسطو اسی شہر میں شاہی طبیب نیکومکس کے گھر پیدا ہوا۔ جڑی بوٹیوں اور دوائیوں کی ملی جلی خوشبوؤں کی فضا میں سانس لینے والا یہ بچہ آگے چل کر ایک بہت بڑا آدمی ثابت ہوا، مگر اس تختی پر لکھے اس کے نام کے حروف ابھی تک ستاروں کی طرح روشن و تابندہ ہیں۔ انسانی علم کی وہ کون سی شاخ ہے جس پر اس کے نام کا پھول نہیں مہک رہا؟ فزکس، بائیولوجی، زولوجی، فلسفہ، خطابت، شاعری، تنقید، موسیقی، ڈرامہ، تھیٹر، اخلاقیات، نفسیات، سیاست، رموز سلطنت، سائنس، جمالیات، غرض چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں اس کی۔ 3 چراغ ایک دوسرے سے روشنی لے کر روشن ہوئے اور اب تک روشن ہے۔ سقراط افلاطون کا استاد تھا۔ افلاطون نے یہی علم سقراط سے لے کر ارسطو کو دیا اور پھر تینوں نے یہ علم انسانی نسلوں کو منتقل کر دیا۔ ان کا فیض قیامت تک آنے والی نسلوں میں جاری رہے گا۔ ارسطو کا باپ مقدونیہ کے بادشاہ امنڈس کے دربار سے منسلک تھا۔ امنڈس فلپ کا باپ اور سکندر اعظم کا دادا تھا۔ ارسطو کی پرورش بڑے شاندار انداز میں ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں اسے ایتھنز میں افلاطون کی اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ افلاطون کی تربیت نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ ارسطو بہت ذہین تھا۔ افلاطون نے اسے اپنی اکیڈمی کا موتی کہا۔ ارسطو کو اپنے استاد کے چند نظریات سے اختلاف بھی تھا جس کا وہ دبے دبے الفاظ میں کبھی کبھی اظہار بھی کیا کرتا تھا۔ افلاطون ہنس کر ٹال دیتا تھا۔ افلاطون کا ایک فقرہ ایتھنز کی گلیوں میں بہت مشہور ہوا تھا: ارسطو وہ بچڑا ہے جو ماں کا سارا دودھ پی کر ماں کو دولتیاں مار رہا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ افلاطون سے ایک بار طالب علم نے ارسطو کی شکایت کی اور کہا کہ ارسطو اس کے کچھ نظریات کا مذاق اڑاتا ہے اور سرعام کہتا ہے افلاطون کے مرنے سے فلسفہ نہیں مر جائے گا۔ افلاطون نے شاگرد کی بات سن کر قہقہہ لگایا اور کہا، کوئی بات نہیں، دراصل ارسطو وہ بچڑا ہے جو ماں کا سارا دودھ پی کر ماں کو دولتیاں مار رہا ہے۔ ارسطو افلاطون کے پاس 20 سال تک رہا۔ جب 347 قبل مسیح میں افلاطون فوت ہوا تو ارسطو نے اپنے استاد کی قبر کا خطبہ لکھا۔ بعد ازاں وہ اپنے دوست اور افلاطون کے ایک شاگرد ہرمیس کے پاس ایشیائے کوچک کی ایک ریاست اٹرس چلا گیا۔ ہرمیس اس ریاست کا بادشاہ تھا، وہی ہرمیس جس نے افلاطون کو اپنے پاس بلایا تھا اور پیشکش کی تھی کہ افلاطون ریاست کو اپنی مثالی ریاست ریپبلک کے مطابق چلائے۔ افلاطون وہاں گیا لیکن ناکام واپس لوٹا۔ ارسطو وہاں چند سال اپنی تجربہ گاہ میں تجربات کرتا رہا، پھر اسے دربار میں سکندر کی باقاعدہ تربیت کا بلاوا آ گیا۔ ارسطو کو سکندر کی پیدائش سے فلپ سے کیا ہوا وعدہ نبھانا پڑا اور وہ مقدونیہ چلا گیا۔ ایک مصنف نے بادشاہ اور فلسفی کے اس بندھن کے بارے میں ایک بڑی اچھی بات کہی۔ وہ لکھتا ہے، ملاپ اور بندھن سے 2 باتیں سامنے آئیں۔ بادشاہ کا بیٹا طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا اور پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، اور فلسفی انسانی دماغ کے سامنے فکر و خیال کی ایک نئی دنیا دریافت کرنا چاہتا تھا۔ دونوں اپنی اپنی آرزوؤں کی تکمیل میں کامیاب رہے۔ ارسطو نے مقدونیہ جا کر پلوس کے قریب مبزغ کے مقام پر اپنا اسکول قائم کر لیا اور درختوں کے جھنڈ میں سکندر اور دیگر امیر آدمیوں کے بیٹوں کو تعلیم دینے لگا۔ سب ارسطو کی پتھریلی نشست کے گرد جمع ہو جاتے اور اس کی گفتگو سن کر حیران رہ جاتے۔ ارسطو دنیا بھر کے علوم اور مسائل کی گرہیں کھولتا رہتا اور نوجوان مستفید ہوتے رہتے۔ نہ استاد روایتی انداز میں پڑھاتا، نہ شاگرد روایتی انداز میں پڑھنے کے عادی بنے۔ سکندر اپنے استاد کی باتیں سن سن کر بڑا عقل مند ہو گیا تھا اور اپنے فیصلے خود کرنے کا عادی ہو گیا تھا۔ ایک دن ارسطو نے اپنے شاگرد سے پوچھا، بادشاہ بننے کے بعد اگر تم کچھ مسائل میں گر جاؤ اور تخت کو کچھ خطرات کا سامنا درپیش ہو تو تم کیا کرو گے؟ شاگرد نے جواب دیا، میں بزرگ و تجربہ کار درباریوں سے مشورہ لوں گا اور پھر ان مسائل کا حل تلاش کروں گا۔ 1-2 اور شاگردوں نے بھی ایسے ہی جواب دیے۔ جب ارسطو نے یہی سوال سکندر سے کیا تو اس نے کہا، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، نہ ہی کوئی اور آدمی دے سکتا ہے۔ جب ایسا وقت آئے گا تو اس کا جواب حالات کے مطابق دوں گا۔ پتہ نہیں حالات کیا ہوں اور خطرات کیا ہوں۔ ارسطو نے سکندر کو بادشاہ رموز اور درباری
صورتحال سے نمٹنے کی گر سکھائے، علم اور فلسفے کی مسرت سے اسے آگاہی دی۔ سکندر کے دل میں عظیم یونانی شاعر ہومر کی محبت کے بیج بوئے، ساری عمر ہومر کی عظمت کا قائل رہا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر جب بھی کسی فوجی مہم پر جاتا تو ہومر کی دونوں کتابیں ایلیاڈ اور اوڈیسی اپنے ساتھ رکھتا اور اپنی فوج کو میدان جنگ میں اسی طرح ترتیب دیتا جس طرح ہومر نے یونانی فوجوں کو ٹرائے کی جنگ میں دکھایا تھا۔ سکندر کے والد فلپ نے ارسطو کی بہت عزت کی۔ سٹیگیریا کا شہر جو کسی پرانے بادشاہ نے حملہ کر کے برباد کر دیا تھا، از سر نو تعمیر کروایا اور وہاں کے لوگوں کو عزت اور خوشحالی کی بے پناہ دولت بخشی۔ سکندر جب سکندر اعظم بن گیا تب بھی ارسطو کے احترام میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، میرے باپ نے مجھے زندگی دی ہے لیکن ارسطو نے مجھے اس زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کا فن سکھایا ہے۔ ارسطو جب اپنی 40ویں لمبی تجربہ گاہ میں جانوروں، مویشیوں، پرندوں، مچھلیوں اور وحشی جانوروں کی عادات اور خصائل پر تجربہ کر رہا تھا تو سکندر نے 2000 آدمیوں کو ارسطو کی حفاظت میں دے دیا تھا تاکہ وہ ارسطو کا ہاتھ بٹا سکے۔ سکندر نے ارسطو کو بے پناہ دولت اور قیمتی تحائف سے نوازا۔ وہاں کی قیمتی اور نایاب کتابیں ارسطو کی خدمت میں پیش کی جن تک رسائی ارسطو کے بس میں نہیں تھی۔ جب سکندر ایشیا فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا تو ارسطو ایتھن چلا آیا اور وہاں اپنا اسکول قائم کر لیا۔ ان کے پیاسے جوک در جوک ادھر پڑھنے لگے۔ ارسطو نے 12 سال تک اس اسکول میں مختلف تدریس کا کام جاری رکھا اور وسیع پیمانے پر ایسے مقالے لکھے جو طالب علموں کے لیے مددگار ثابت ہوئے اور بعد میں آنے والی نسلوں نے بھی اس سے استفادہ حاصل کیا اور آج تک کر رہی ہے۔ ارسطو نے تمام علوم پر مباحثے کیے، لیکچر دیے۔ اس کے علاوہ اس نے رسومات، ادب، شاعری پر بھی مقالے لکھے۔ کہا جاتا ہے کہ ارسطو وہ واحد آدمی تھا جس نے ہر وہ علم حاصل کیا جو اس کے عہد میں موجود تھا۔ سکندر کی موت کے بعد ارسطو نے ایتھن چھوڑ کر اپنی والدہ کے پاس چلا گیا اور جاتے ہوئے کہا، میں ایتھن کے لوگوں کے لیے فلسفے کو دوبارہ موت کے گھاٹ نہیں اتارنے دوں گا۔ ارسطو کے علمی، تحقیقی اور تجرباتی کارنامے قابل رشک ہیں۔ ارسطو نے 147 تحقیقی مقالے، رسالے، کتابیں لکھی جن میں سے صرف 47 لائبریریوں میں موجود ہیں۔ یوں تو ارسطو کا ہر مقالہ اس کی کارکردگی کی اعلیٰ مثال ہے، مگر ٹاپکس میٹا فزکس، آن دا سول اور گرن بڑی اہمیت کے حامل ہیں جن میں بائیولوجی اور نفسیات کے بارے میں اس کے خیالات سے زمانہ اب تک مستفید ہو رہا ہے۔ اس کا رسالہ ادب پوئٹکس دنیائے ادب میں تنقید کی پہلی کتاب ثابت ہوئی۔ جدید زمانے کی تنقید اب تک اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ مشہور انگریزی دانشور جان ڈرائیڈن نے ارسطو کی عظمت کو ایک فقرے میں یوں قلم بند کیا ہے، ہی میڈ ہز ٹارچ یونیورسل لائٹ۔ ارسطو نے اپنے عہد میں موجود تمام علوم پر قابلیت حاصل کی۔ وہ اپنے عہد کا سب سے پڑھا لکھا آدمی تھا۔ پورے ایتھنز میں سب سے بڑی لائبریری ڈراما نگاہ یوریپیڈیز کی تھی، دوسری بڑی لائبریری ارسطو کی تھی۔ ارسطو کی علمی قابلیت، ذہانت، تحقیق، دانش، فلسفیانہ صلاحیت، سائنسی، نفسیاتی، عمرانی، تاریخ، تنقیدی طاقت کو ہر عہد کے انسان میں تسلیم کیا ہے اور رہنمائی حاصل کی ہے۔ کولرج نے ٹھیک ہی کہا تھا، کسی عہد کا انسان افلاطون اور ارسطو کے اثر سے نہیں بچ سکتا۔